Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي اور جس نے اپنے والدین سے کہا کہ میں بیزار ہوں تم سے، یعنی تمہارے لیے اف ہے کہ آپ مجھ سے صرف اسی کا وعدہ کر رہے ہیں کہ میں دوبارہ نکالا جاؤں گا، زندہ کیا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سے صدیاں گزر چکی ہیں۔ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تیری خرابی ہو تو مان جا، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی صرف قصہ کہانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر جماعتوں کے اندر بات ثابت ہو جاتی ہے، جو ان سے پہلے جناتوں اور انسانوں کی جماعتیں گزر چکی ہیں، یقیناً وہ نقصان میں تھے۔ ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے عمل کے مطابق، اور اللہ رب العزت ان کو ان کے اعمال کی پوری جزا دے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور جس دن کافروں کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ تم نے اپنے مزے اپنی دنیاوی زندگی میں اٹھا لیے اور ختم کر دیے، اور تم اس سے لطف اندوز ہو چکے، تو آج تمہیں ذلت آمیز عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ گزشتہ آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر تھا، جنہوں نے مشقت کے ساتھ پیٹ میں اٹھائے رکھا اور مشقت کے ساتھ ماں نے جنا، اور پھر پیدائش کے بعد اس کی دیکھ ریکھ کی، اسے دودھ پلایا، 2-2.5 سال اپنے اوپر بھی اٹھا کر رکھا، یہاں تک کہ جب انسان طاقت کی عمر کو پہنچ گیا اور 40 سال کے پختہ عمر کو پہنچ گیا، تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر اور میرے والدین پر کیے ہیں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری ذریت کو میرے لیے بہتر اور اچھا بنا دے۔ میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور میں مسلمان ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اللہ رب العزت ان کے عمل سے زیادہ بہتر طریقے سے قبول کرتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے، وہ جنتی ہیں۔
اور یہ وعدہ اللہ کا بالکل سچا ہے جو ان سے کیا جا رہا تھا۔ اوپر ذکر تھا مطیع و فرما بردار اولاد کا، جو اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ نے جیسے حکم دیا اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ نیچے ذکر ہو رہا ہے اس بات کا جو اولاد ماں باپ کے نافرمان ہیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ ایمان والے ہیں یا غیر ایمان والے۔ اگر والدین مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور اولاد جو ہے وہ کافر ہے، اور ماں باپ اسے حکم دے رہے ہیں، اللہ کی طرف اسے بلا رہے ہیں، اور وہ انکار کر رہا ہے اور ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو وہ اس آیت کا مصداق بن جائے گا، کیونکہ والدین ایمان میں ہیں اور آخرت پر انہیں یقین ہے، اور بیٹے کو آخرت پر یقین نہیں ہے، اس لیے وہ انکار کر رہا ہے اور ماں باپ کی باتوں کو بیکار سمجھ کر انہیں برا بھلا بھی کہہ رہا ہے۔ دوسرے ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے، انہیں برا بھلا کہتی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی ہوا اور بعد میں بھی یہ واقعات پیش آتے رہے ہیں اور آتے رہتے ہیں۔ دنیا میں اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں، والدین کے نافرمانی کی مثالیں ایک نہیں ہزاروں لاکھوں مثالیں دنیا میں موجود ہیں، اس زمانے میں بھی موجود ہیں۔ غیر مستند روایت سے، یعنی جس روایت پر اعتبار نہ کیا جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو پہلے مرحلے میں ہی اسلام قبول کر لیا، باپ نے 8 سال بعد اسلام قبول کیا اور بیٹے نے بھی بعد میں اسلام قبول کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس درمیان میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو دعوت دی ہو اسلام کی اور اس نے اس وقت انکار کیا ہو، کیونکہ اس وقت تقریباً کہہ لیجیے کہ سبھی کفر و شرک پر اور بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، تو بیٹے نے باپ دادا کے دین کو اور قوم کے مذہب کو دیکھتے ہوئے نئے مذہب کو اختیار کرنے سے انکار کیا ہو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا ہو آپ جس چیز کا ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، بار بار ہمیں دھمکا رہے ہیں کہ آخرت قائم ہوگی اور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، پہلے امتیں گزر چکی ہیں، آج تک تو کوئی زندہ نہیں ہوا، اب کون زندہ ہوگا، رہنے دیجیے سب باتیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہو، یا کسی اور صحابی کے بارے میں ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت صرف ایمان لانے اور نہ لانے سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ یہ آیت تو ہر انسان سے تعلق رکھتی ہے جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو، اپنے ماں باپ کا منکر ہو اور ان کی خدمت سے وہ دور بھاگتا ہو، ہر اس شخص کے لیے۔ ایک عالم نے بڑا زبردست واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک شخص تھا، بہت مالدار تھا، بہت مالدار تھا، اور مالداری کا اس کو اتنا گھمنڈ تھا کہ کبھی بھی وہ اپنے والدین کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ایک دن اپنی ماں کو اس نے مارا پیٹا، بری طرح سے اس نے تکلیفیں پہنچائی، اذیت دی۔ ماں کی زبان سے نکلا کہ جیسے تو نے آج مجھے لات ماری ہے، اللہ رب العزت تو سے ایسے برباد کر دے، تیرے پاؤں اور ہر چیز برباد کر دے۔ اللہ کا کرنا اسی وقت ماں کو مار کے وہ اپنے فیکٹری کی طرف یا جس چیز کا وہ فرم کا مالک تھا ادھر گیا، اس کے پیر میں درد شروع ہوا، جیسے نس چڑھ جائے وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ تکلیف رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، درد بڑھتا گیا،
اس نے ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹروں نے علاج کیا، کہیں سے اس کو کامیابی نہیں ملی، یہاں تک کہ یہ کہہ لیجئے کہ اس کے پاؤں میں سوجن آئی، سوجن کے بعد سڑنا شروع ہوا اور پیر کٹ بھی گیا، لیکن اس کا درد ختم نہیں ہوا، اور وہ ایک قسم کی جلن جس کو کہتے ہیں، یعنی جیسے آدمی آگ سے جل جائے ایسے اس کے پاؤں میں جلن تھی جو کسی بھی اعتبار سے ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس نے اپنا خوب علاج کرایا، لیکن کہیں سے افاقہ نہیں ہوا، ماں کا غالباً انتقال ہو گیا ہو یا جو بھی رہا ہو۔ وقت گزرتا گیا، اس کا سب کچھ ختم ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ روڈ پر بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا۔ لوگ شروع میں ترس کھا کر اس کو تو دے دیا کرتے تھے، لیکن آخر میں وہ مانگتا تھا اور لوگ دیتے بھی نہیں تھے، آگے بڑھ جاتے تھے، ایک ایک دن دو دن تک وہ بھوکا رہتا تھا، کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا۔ جی کروڑ پتی ارب پتی رہا، اس کی بات بتائی جا رہی، کچھ نہیں تھا اس کے پاس، رو رہا تھا۔ اتفاق سے ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کا گزر ہوا تو اس نے روتے ہوئے بلایا اور بلا کر اپنی ساری کتھا، ساری داستان سنائی۔ تو بزرگ سمجھ گئے کہ اس کے اوپر جہنم کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب اس کے اوپر مسلط ہو چکا ہے۔ اس کو انہوں نے سخت ترین لہجے میں ڈانٹا، سمجھ گئے کہ اس جہنم کی آگ کو صرف ایک چیز بجھا سکتی، یہ یاد رکھیے گا، دنیا کا پانی ساتوں سمندر آپ کر دیں تو جہنم کی ایک چنگاری کو بھی نہیں بجھا سکتے، 7 سمندر بھی جہنم کی چنگاری کو نہیں بجھا سکتے۔ جہنم کی آگ کو اگر کوئی چیز بجھا سکتی ہے تو صرف آنکھ سے بہے ہوئے قطرے آنسو کے، کہ انسان اللہ کے سامنے گر جائے اور گڑ گڑانے لگے، وہی قطرہ جو ہے انسان کا جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ تو انہوں نے ڈانٹا کہ تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے، تو برباد ہو چکا ہے، ہمیشہ کے لیے تو برباد ہو جائے گا۔ سخت ترین لہجے میں اسے ڈانٹا تو بے ساختہ اس کے اندر ندامت کا اظہار ہوا، اور وہ نادم ہوا کہ اب تو ہمارے لیے کوئی ہوا نہیں، ذرا سا ان کو سہارا سمجھا تھا، لیکن انہوں نے بھی بالکل مایوسی کا راستہ دکھا دیا، تو اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، رب کے سامنے وہ گڑ گڑانے لگا، فوراً وہ سجدے میں گرا اور اللہ سے مانگنے لگا کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے ماں باپ کی نافرمانی کی۔ اس آنکھ سے آنسو کا گرنا، اس کی جلن کا ختم ہونا برابر۔ جب وہ آنکھ سے آنسو گرے اور اس نے معافی مانگی اللہ سے، اللہ نے معاف کیا، اللہ نے معاف کیا۔ جب اللہ نے اس کو معاف کر دیا تو وہ بزرگ کی خدمت میں بعد میں پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ تیرا عذاب ایسا نہیں ہٹے گا جب تک تیری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوں گے، اس لیے میں نے سخت ترین لہجہ اختیار کیا تھا کہ کاش تیرا دل پگھل جائے اور تو رب کی طرف رجوع کرے بجائے اس کے کہ دنیا سے رجوع کرے۔ آخرکار وہ تدبیر کام آئی اور تیرے آنکھ سے آنسو گرے، جا اپنی ماں سے معافی مانگ، اگر زندہ ہے تو جا کے قدموں میں گر جا، مر گئی تو جا کے قبر پر جا کر معافی مانگ اور اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ بن جا۔ خیر وہ بنا، لیکن سب کچھ لٹ چکا تھا، ماں کی بد دعا۔ ہمارے یہاں کا واقعہ ہے، ایک لڑکے نے ماں کے ساتھ اپنی خوب بدتمیزی کی، اپنے گاؤں کا واقعہ بتا رہا ہوں، بدتمیزی کی اور برا بھلا کہا، سب کچھ ہوا، ماں کی زبان سے نکلا کہ اللہ ایسا کرے کہ تو ابھی گھر سے نکل رہا ہے تو صحیح سالم واپس نہ آئے۔ یہ ماں کی بد دعا تھی، جو گھر سے اس کے نکلتے ہوئے ماں نے بد دعا دی تھی۔ بیٹا بھی زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے، دونوں زندہ ہیں۔ 10 منٹ مشکل سے گزرے ہوں گے، موٹر سائیکل اپنی بائک اٹھا کر وہ لڑکا گیا، صرف مشکل سے 2 کلومیٹر دور گیا ہوگا، مشکل سے ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکرایا، اس کے پاؤں ٹوٹ پھوٹ گئے، ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ ترنت خبر دی گئی 10 منٹ کے اندر کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بالکل بے ہوش حرکت پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سالم نہیں ہیں۔
ماں بھی بھاگی جا رہی ہے، بھائی بھی بھاگے جا رہے ہیں، سب اٹھا کے دیکھا 4 مہینے تک وہ مستقل زیر علاج رہا ہے، صرف ماں کی بد دعا تھی، ماں کی بد دعا تھی۔ ماں باپ کی بد دعا بھی بہت تیز لگتی ہے، ماں باپ کی دعا بھی بہت تیز لگتی ہے۔ امام شیخ سدیس مقدس اللہ العالی کہہ لیجئے، جو حرم کے امام ہیں، بہت بچپن میں بہت شریر تھے، جیسے بچے ہوتا کرتے ہیں تو بھی بہت شریر تھے، اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، پاکا گزر جایا کرتا تھا۔ اتفاق سے مہمان آئے تھے، ماں نے ادھر ادھر سے کہیں سے کچھ کر کے انتظام کیا تھا اور سالن بنایا کہ مہمانوں کے کھلائیں گے، یہ گئے ریت لا کے اسی سالن میں ڈال دیا۔ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ امام حرم کیسے بنے تو انہوں نے کہا ماں کی دعا سے بنے۔ پھر اپنا پورا واقعہ سنایا، رو رہے تھے کہ میں اس طرح شریر تھا، میں نے یہ کیا، یہ حرکت کی میں نے، کہ میں نے سالن میں ڈال دیا، اب کوئی چیز دوبارہ بنانے کے لیے پیسہ بھی نہیں تھا، ماں کی زبان سے کیا نکلا، اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے۔ اس تکلیف میں ماں نے دعا دی، بد دعا نہیں دی، اللہ تجھے حرم کا امام بنائے، اور وہ حرم کے امام آج بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ کہہ لیجیے کہ حرم کے جو ائمہ کرام ہیں، تقریباً 18-20 کی تعداد ہوتی ہے صرف مکہ میں اماموں کی، ان کے وہ کیا ہیں، سربراہ ہیں، اس کمیٹی کے وہ سردار ہیں، اس انجمن کے۔ تو ماں اگر بد دعا دے دے تو انسان برباد ہو جاتا، ماں دعا دے دے تو انسان آباد ہو جاتا ہے۔ یہ ماں باپ دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کو ماں کی دعائیں سمیٹنے کی توفیق دے، بد دعاؤں سے بچائے۔ تو وہ پکار کر کہیں کہ تیری بربادی ہے، مان جا بات، اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے، لیکن بیٹا یہ کہے کہ یہ سب کہانی قصے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہو جاتی ہے امتوں کے اندر، قوموں کے اندر، جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے، وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ آگے درجات بلند کیے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں کہ جس نے اچھا عمل کیا اس کے بھی درجات، جس نے برا عمل کیا اس کے بھی درجات ہیں۔ انسانوں کے جماعتوں کے لحاظ سے بھی اور فرد کے لحاظ سے بھی، جو جنتی ہیں ان کے بھی درجات ہیں اور جو جہنمی ہیں ان کے بھی درجات بیان کیے گئے۔ جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کے ویسے درجات ہوں گے۔ جنتیوں کے لیے 8 دروازے جنت کے تو بنائے گئے ہیں اور ان کے اعمال کے مطابق ہیں۔ بقیہ ایمان اور عمل کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے درجات سب کے بلند رکھے ہیں، جن میں سے سب سے اعلیٰ درجہ وہ کیا ہے، جنت الفردوس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جنت الفردوس میں بھی کیا ہے، سب سے مقام محمود جس کو کہا جاتا ہے، وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ پھر درجہ بدرجہ نیچے ہوتے چلے جائیں گے، یعنی ایمان جس کا جیسے ہوگا، عمل اس کا جیسے ہوگا، اسی اعتبار سے اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسے جہنم کے بھی درجات ہیں، کفر اور شرک کے درجات الگ ہیں، منافقوں کا درجہ الگ ہے، ظالموں کا درجہ الگ ہے، دیگر برائیوں کے کام کرنے والے جو ہیں وہ ان کا درجات الگ ہیں۔ تو اس طرح ان کے بھی درجات رکھے گئے ہیں۔ تو جو سب سے برا ہوگا وہ سب سے نیچے ہوگا، ان میں منافقین ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ ایک تو یہ کہ وہ کفر پر ہیں ہی، دوسری یہ کہ انہوں نے جھوٹ مزید بولا کہ ہم مومن ہیں، اور ایمان کو جو ہے انہوں نے غلط استعمال کیا، اس لیے ان کا درجہ سب سے نیچے رکھا، اسفل السافلین رکھا گیا ہے۔ اس کے اوپر کفر شرک کا، اس کے اوپر ظلم کا، اس کے اوپر دیگر برائیوں کا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کر کے ان کے درجات بھی رکھے جائیں گے۔ بعض اس میں آتا ہے کہ جماعتوں کے لحاظ سے جہنمیوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، جو جس درجے کے لائق ہوگا اس جماعت کو اسی کے اعتبار سے جہنم میں دھکیلا جائے گا، پھر وہ اسی میں چلا جائے گا۔ جیسے جیل کے اندر کیٹیگری ہوتی ہے، جن میں قیدیوں کو بند کیا جاتا ہے، کیٹیگری ہوتی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے واردات کر کے جاتا ہے، تو یہ جو چھوٹی موٹی واردات کر کے جاتا ہے ان کو بس وہ عام اس میں رکھ دیتے ہیں کہ ان سے زیادہ خطرہ اترا نہیں ہے۔ چور ہے، ڈکیت ہے، قاتل ہے، اس کے درجات الگ ہیں۔ جو مافیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے درجات الگ رکھے گئے ہیں، اور جو کہہ لیجئے کہ دہشت گرد اس طرح کے جو اس میں پھنسائے جاتے ہیں یا
وہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے درجات سب سے الگ رکھے گئے ہیں، سزائیں بھی اسی اعتبار سے رکھی گئی ہیں۔ تو یہ درجات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ وہ دے گا، ظلم نہیں ہوگا۔ کافروں کو جب جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ان سے ایک بات کہی جائے گی، تم کو جتنے مزے لینے تھے اپنی دنیاوی زندگی میں مزے لے لیے اور وہاں خوب لطف اٹھا لیا، اب یہاں پر تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اب جہاں تک معاملہ عمل کا ہے، عمل سے مراد اچھا عمل، بھلائی، قوم کے ساتھ ہمدردی، لوگوں کے ساتھ غمگساری، ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں، تو وہ ایمان والے بھی کرتے ہیں اور غیر ایمان والے بھی کرتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایمان والے جب عمل کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک بیس ہوتا ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان کی وجہ سے ان کا ہر عمل کیا ہے؟ قبول ہے، اور اس کا بدلہ آخرت میں ان کو ملے گا۔ اور جو غیر ایمان والے ہیں ان کے پاس عمل تو موجود ہے، عمل صالح، نیک عمل، اچھا عمل ان کے پاس موجود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جسم ایسے ہے جس میں جان نہیں ہے۔ ہمارا آپ کا جسم موجود ہے، جب تک جان ہے تب تک تو اس جسم کی حیثیت ہے، روح پرواز ہو جائے اب ہمارا جسم بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہے، کسی لائق نہیں۔ ہر مذہب کے لوگ بھائی اب یہ گھر میں رہنے لائق نہیں، اب یہ فیکٹری کے مالک تھے، اب یہ فیکٹری کے مالک رہنے کے لائق نہیں، یہ فلیٹ ہے اب اس کے لائق نہیں، اب ان کا معاملہ تو الگ ہو گیا، ان کو یہاں سے رخصت کرو۔ تو چاہے جتنا قریبی آپ کا ہو، چاہنے والا ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، باپ ہو، بیوی ہو، جو بھی ہو، اب وہ آپ کو اپنے قریب نہیں رکھیں گے، فوراً کہیں گے مذہب اسلام کے مطابق دفن کر دو، ہندوؤں کے مطابق جلا دو، جیسے آج کل ملائم سنگھ کو ابھی کچھ دنوں پہلے کیا کیا گیا؟ جلایا گیا، جلا کر جو ہے دریاؤں میں اور سمندروں میں ان کا وہ سب کو ڈال دیا گیا، وغیرہ وغیرہ جو بھی کیا جاتا ہے۔ بہرحال سماج میں، معاشرے میں پھر اس انسان کو رکھا نہیں جاتا جس میں روح نہ ہو۔ تو ایسی اللہ رب العزت کے ہاں جو بغیر روح کے، بغیر ایمان کے عمل ہے تو اس ڈھانچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے انسان ہے کہ کوئی باغ میں باغ لگاتا ہے، آم کا لگائے، امرود کا لگائے، کیا بولتے ہیں، سیب کا لگائے یا اخروٹ کا لگائے، بادام کا لگائے، جس کے بھی باغ وہ لگائے، درخت لگائے، اگر وہ پھل دیتا ہے تب تو باقی رکھا جاتا ہے، اور پھل نہ دے تو اسے کیا کیا جاتا ہے؟ ختم کر دیا جاتا ہے۔ گائے ہے، بھینس ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر یہ دودھ دے رہی ہے تو اسے باقی رکھا جاتا ہے، دودھ نہ دے تو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسی اللہ رب العزت کے ہاں جو بغیر ایمان کا عمل ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، دنیا میں تم کو جو مزہ لینا تھا لے لیا، جتنے تمہیں لطف اٹھانے تھے اٹھا لیے، اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس آیت کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بھی ذکر کیا گیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا بھی ذکر کیا گیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے تھا یا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 2 دن کبھی بھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر آپ نے، یعنی اتنی بھی جو کی روٹی نہیں تھی کہ آپ جو یا اس طرح کی جو چیزیں تھیں نہیں تھی کہ آپ 2 دن تک مستقل پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں۔ بس اوقات مہینے آپ کے ایک مہینہ گزر جاتا اور آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہاں ایک کھجور ہے، اس طرح کی چیزیں تھوڑا بہت موجود ہیں، اس سے گزارا ہو جایا کرتا تھا، لیکن جو انسان پکا کر کھاتا ہے ایسی نوبت نہیں آیا کرتی۔ یہاں تک واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھانے کے لیے آیا، آپ نے اس میں سے کچھ ایک ٹکڑا روٹی یہ نکالا، اس پہ تھوڑا سا ایک بوٹی رکھی، کہا کہ ایسا ہے کہ یہ فاطمہ کو دے آؤ، 3 دن سے اس کے پیٹ میں دانہ نہیں گیا ہے۔ بڑے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کے واقعات ہیں کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے،
ایک چادر یا لنگی ہوتی تھی اس کو باندھ لیتے تھے گلے سے، ایسے لگا کے ادھر گلے میں باندھ لیتے تو کسی کے گھٹنے تک، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے تھوڑا سا لمبا ہوا تو نیچے تک، بہرحال ستر چھپا رہے، اس لیے وہ کپڑے کیا کہتے ہیں 70 صحابہ کرام جو صفہ پر بیٹھے رہتے تھے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے، کہیں سے کچھ آ گیا تو مل بانٹ کر ان کو کھلا دیا گیا، نہیں آیا تو اسی حال میں وہ پڑے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ لیکن ایسے اس میں واقعات ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ چٹائی پر آرام فرما رہے تھے تو اس کی وجہ سے آپ کے بدن پر جو ہے چٹائی کا نشان بن گیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ غیر ایمان والے جو ہیں یہودیوں کو دیکھیے، فلاں کو دیکھیے جو ایمان بھی نہیں رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے، دنیا بھر کی ساری چیزوں سے نوازا ہے، اللہ رب العزت آسانی فرمائے کہ کم از کم ان تمام چیزوں سے آپ کو چھٹکارا چلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عمر ان کو دنیا میں دے دیا گیا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور ہمارے لیے آخرت میں سارا ذخیرہ رکھا ہے، وہاں پر پھر کوئی چیز کمی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں سے فرمایا کہ ان کے لیے حقیقت میں جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور جہاں تک کافروں کی بات ہے تو دنیا میں جب لطف اندوز ہو گئے تو آخرت میں جب یہ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا آج تمہیں ذلت آمیز عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا اور وہی بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم تکبر کیا کرتے تھے زمین میں، اور وہ بھی ناحق غرور کیا کرتے تھے اور ظلم ڈھایا کرتے تھے، اور تم کھلا نافرمان تھے، اس کے پاداش میں ان کو سزا دی جائے گی۔ اللہ رب العزت ان سے ہماری حفاظت فرمائے اور نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔